بسم اللہ الرحمن الرحیم الدرس الخامس، پانچواں سبق الطقس۔ طقس کہتے ہیں موسم کو، الجو موسم۔ تو آج کا سبق موسم سے متعلق ہے۔ کیف الطقس اليوم، کسی سے موسم کے بارے میں پوچھنا ہو کہ آج موسم کیسا ہے تو کہیں گے کیف الطقس اليوم، کیسا ہے موسم آج۔ اب پہلے کچھ مفردات ہیں، جیسے یہاں پر الشمس سورج ہے، الیوم مشمس آج دھوپ کا دن ہے، مشمس یعنی دھوپ والا دن ہے۔ الجو معتدل موسم معتدل ہے، نارمل ہے۔ الجو دافئ موسم گرم سا ہے۔ الہواء منعش ہوا بڑا مزیدار ہے۔ الجو حار موسم بہت گرم ہے۔ الجو بارد موسم ٹھنڈا ہے۔ درجۃ الحرارت مرتفعۃ درجہ حرارت بہت اونچا ہے، اور درجۃ الحرارت منخفضۃ درجہ حرارت بہت نیچے ہے۔ الریاح شدیدۃ ہوائیں بہت تیز ہیں۔ الارض مبتلۃ زمین گیلی ہے۔ انظر الی السماء آسمان کی طرف دیکھو۔ السماء صافیۃ آسمان بالکل صاف ہے۔ السماء ملیئۃ بالسحب آسمان بھرا ہوا ہے بادلوں سے، ابر آلود ہے۔ الضباب کثیف دھند بہت گنا ہے، یعنی بھاری ہے، بہت زیادہ ہے۔ کثیف کا مطلب ہوتا ہے گنی چیز، جیسے اللحیۃ کثیفۃ لحیہ گنا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ البستان کثیف ایسے ہی الضباب کثیف بہت یعنی گنا دھند ہے، یعنی زیادہ ہے۔ الثلج یتساقط برف باری ہو رہی ہے۔ ثلج کہتے ہیں برف کو، یتساقط گرتا ہے، یعنی برف باری ہو رہی ہے۔ السماء تمطر آسمان بارش برساتا ہے۔ حوارات قصیرہ چھوٹے چھوٹے حوارات۔ سعد اور سمیر کے درمیان یہ حوار ہے۔ سعد کہتا ہے الجو حار موسم گرم ہے۔ سمیر اس کو مشورہ دیتا ہے استحم بماء بارد ٹھنڈے پانی سے نہاؤ۔ سعد کہتا ہے الجو حار موسم گرم ہے۔ سمیر کہتا ہے البس ملابس خفیفتاً ہلکے لباس پہنو، ہلکے کپڑے پہنو۔ فریدہ کہتی ہے الجو بارد موسم ٹھنڈا ہے۔ نجات کہتی ہے البسی ملابس ثقیلتاً بھاری قسم کے کپڑے پہنو۔ فریدہ کہتی ہے الجو بارد موسم ٹھنڈا ہے۔ نجات اس کو کہتی ہے استحم بماء ساخن گرم پانی سے نہائے۔ القواعد التدریب الاول اقرأ الامثلة التالیہ مندرجہ ذیل مثالوں کو پڑھو۔ جون مفرد کلمہ ہے، موسم کو کہتے ہیں۔ الجو حارن موسم گرم ہے۔ طقسن یہ بھی موسم کو کہتے ہیں، مفرد ہے۔ الطقس معتدل موسم معتدل ہے۔ سماء السماء صافیۃ آسمان صاف ہے۔ ثلج الثلج یتساقط برف باری ہو رہی ہے، یعنی مفردات کو جملوں میں کیسے استعمال کرنا ہے یہ بتایا جاتا ہے۔ ضباب الضباب کثیف دھند زیادہ ہے۔ حر الحر شدید گرمی سخت ہے۔ اب الاب قوی ابو قوی ہے۔ الام لطیفۃ ماں نرم ہے، نرم مزاج ہے۔ الجد عجوز دادا بوڑھا ہے۔ الارض مبتلۃ زمین گیلی ہے۔ التدریب الثانی دوسرا تدریب ہے فصول السنہ سال کے موسم۔ سال میں ہمیشہ 4 موسم آتے ہیں، الصیف الخریف الربیع الشتاء۔ صیف گرمی کو بولتے ہیں، الخریف موسم خزاں کو بولتے ہیں، الربیع موسم بہار کو، اور الشتاء سردی۔ اقرأ الامثلة التالیہ مندرجہ ذیل مثالوں کو پڑھو۔ الجو حار فی الصیف موسم گرم ہے، گرمی کے موسم میں۔ درجۃ الحرارت مرتفعۃ فی الصیف درجہ حرارت بہت اونچا ہے گرمی میں۔
الجو بارد فی الشتاء، موسم ٹھنڈا ہے سردی میں. درجۃ الحرارت منخفضۃ فی الشتاء، سردی کے موسم میں درجہ حرارت نیچے ہوتا ہے. الجو معتدل فی الربیع، ربیع کے موسم میں، بہار کے موسم میں موسم معتدل ہوتا ہے. الہواء منعش فی الخریف، ہوا پرلطف ہوتا ہے خزاں کے موسم میں. الجو مشمس فی الخریف، موسم جو ہے وہ دھوپ والا ہوتا ہے خریف خزاں میں. کیف الطقس فی بلدک فی الشتاء، آپ کے ملک میں سردی کے موسم میں موسم کیسے ہوتا ہے. کیف الطقس فی بلدک فی الربیع، ربیع کے موسم میں، بہار کے موسم میں آپ کے شہر میں، آپ کے ملک میں، آپ کے علاقے میں موسم کیسے ہوتا ہے. کیف الطقس فی بلدک فی الصیف، موسم کیسے ہوتا ہے آپ کے ملک میں یا آپ کے شہر میں گرمی میں. کیف الطقس فی بلدک فی الخریف، خریف یعنی خزاں میں آپ کے ملک میں، آپ کے شہر میں موسم کیسے ہوتا ہے. کیف الطقس فی بلدک اليوم، آج آپ کے ملک میں، آپ کے علاقے میں موسم کیسا ہے. التدریب الثالث، تیسرا تدریب ہے الاعداد، اعداد. 11 12 13 14 15. دیکھیے 11 12 ان دونوں کا جو ہے دونوں مبنی ہیں اور آخر میں دونوں کے فتحہ ہی آئے گا. دونوں 11 کے دونوں اجزاء میں اور 12 کے دونوں اجزاء میں. تو یہ مرکب اعداد ہیں، اس میں ہمیشہ فتحہ ہی آئے گا 11 12. اور یہ دونوں اعداد 11 12 یہ اپنے معدود کے موافق ہوتے ہیں. 11 رجلا اور 12 مرأة. ٹھیک ہے، تو اس طرح سے یہ دونوں اپنے معدود کے موافق ہوتے ہیں. اس کے بعد جو 13 ہے، 13 رجلا اور 14 شخصا. ٹھیک ہے، تو یہ جو 13 سے لے کر 13 سے لے کر 99 تک کی جتنا بھی عدد ہے، اس میں کیا ہے کہ اس میں پہلا عدد جو ہے وہ مخالف ہوتا ہے معدود کے. ٹھیک ہے، 13 رجلا، تو رجل چونکہ مذکر تھا اس لیے دوسرا عدد تو موافق ہوا لیکن پہلا عدد مخالف ہوا. 14 15، تو 11 11 12 12 13 13 14 14 15 15. 16 16 17 17 18 18 19 19. اقرأ الامثلة التالیہ، مندرجہ ذیل مثالوں کو پڑھو. ثم اکمل مثلها، پھر اس جیسے تم بھی مکمل کرو. اب دیکھو 11 یومن، 11 دن. میں نے بتایا تھا کہ 11 اور 12 یہ اپنے معدود کے موافق ہوتا ہے. معدود یومن مذکر ہے تو 11 بھی مذکر لایا گیا. اور 11 درجتاً، 11 درجے. تو اب درجتاً چونکہ مؤنث تھا اس وجہ سے عدد بھی 11 لایا گیا. 12 یومن، یوم مذکر ہے تو 12 عدد بھی مذکر لایا گیا. 12 دن. اور 12 درجتاً، 12 درجے. 13 یومن، دیکھیے یوم چونکہ مذکر ہے اس لیے پہلا عدد جو ہے، عدد کا پہلا جز وہ مخالف ہے اس معدود کے. تو 13 یومن، 13 دن. 13 درجتاً، پہلا عدد مخالف ہے، درجہ چونکہ مؤنث ہے تو اس وجہ سے عدد کو مذکر لایا جائے گا شروع والا، اور دوسرا موافق ہوگا 13 درجتاً. 13 درجتاً. 14 یومن اور 14 درجتاً. 15 یومن، 15 درجتاً. 16 یومن، 16 درجتاً. 17 یومن، 17 درجتاً. اور اس طرح سے باقی. اقرأ المثال التالی، مندرجہ ذیل مثال کو پڑھو. واکتب امثلۃ مثلہ، پھر اسی طرح کی مثالیں تم بھی لکھو. عم اور عمہ اور خال اور خالہ اور طفل اور طفلہ کے لیے. طفل کہتے ہیں بچے کو اور طفلہ بچی. ٹھیک ہے. لدی 11 اخن، میرے 11 بھائی ہیں. ولدی 11 اختن، اور میری 11 بہنیں ہیں. ٹھیک ہے، تو آپ نے کہنا ہے لدی 11 عمن ولدی
إحدى عشرة عمة. لدي 11 خالا ولدي 11 خالة. لدي 11 طفلا ولدي 11 طفلة. ٹھیک ہے، تو اس طرح آپ نے پڑھنا ہے۔ اس کے بعد ہے اقرأ المثال التعلیم النجد، مثال کو پڑھو، وقتب امثلۃ مثلہ، اسی جیسے مثالیں تم بھی لکھو، ابن عم اور عمہ اور خالہ کے لیے۔ لدیک 11 ابن اخن، آپ کے 11 جو ہے بھتیجے ہیں۔ ولدیک 11 ابنۃ اخت، اور آپ کی 11 بھتیجیاں ہیں۔ اب آپ نے کہنا ہے لدیک 11 ابن عم ولدیک 11 ابنۃ عمت۔ اسی طرح سے لدیک 11 ابن خال ولدیک 11 ابنۃ خالۃ۔